اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم تھیورم 10.2 کو پروف کریں گے. 10.2 کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ if two angles of a triangle are congruent, then their opposite sides are also congruent. یہ 10.2 کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس کے لیے فگر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اے بی اینڈ سی. اب گیون میں یہ لکھوں گا گیون اسٹیٹمنٹ کے شروع میں if two angle of a triangle are congruent. تو اس اسٹیٹمنٹ سے آپ لوگوں نے گیون میں لکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے، اس کے دو اینگلز کنگروینٹ ہیں. تو ہمارے پاس اس ٹرائنگل میں ایک اینگل بی ہے اور دوسرا اینگل سی ہے، یہ دونوں ہم کنگروینٹ لیں گے. تو اس طرح آپ لوگ لکھیں گے کہ ان ٹرائنگل اے بی سی، ٹرائنگل اے بی سی میں اینگل بی کنگروینٹ ہے اینگل سی کا. تو کہاں سے اس کو میں نے لکھ دیا، اس کو میں نے اسٹیٹمنٹ سے if two angle of a triangle are congruent، اسی سے میں نے لکھ دیا گیون میں کہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کے دو اینگلز کنگروینٹ ہیں. تو ایک میں نے اینگل بی لیا اور دوسرا میں نے اینگل سی. اب اس کے بعد آتا ہے ٹو پروو. جس چیز کو آپ لوگ پروو کریں گے تو وہ کیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ کی لاسٹ میں دین دیئر اپوزٹ سائڈ آر آلسو کنگروینٹ. اس نے بتایا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کے دو اینگلز جو ہے وہ کنگروینٹ ہے، تو اس اینگلز کے اپوزٹ سائڈ کنگروینٹ ہوگا. تو ادھر اینگل بی ہے ٹرائنگل میں، تو اینگل بی کا اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ اینگل سائڈ جو ہے وہ اے سی ہے، اور اینگل سی اس کا اپوزٹ سائڈ اے بی ہے. وہ اسی میں یہ کہیں گے کہ اس اینگل کے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ کنگروینٹ ہوگا. تو اینگل سی کا اپوزٹ سائڈ اے بی ہے، اے بی کنگروینٹ، اور اینگل بی کا اپوزٹ سائڈ اے سی ہے. اس کو پروو کرنا ہے. یہ کہاں سے میں نے لکھ دیا، یہ میں نے اس اسٹیٹمنٹ کے لاسٹ سے لکھ دیا کہ دین دیئر اپوزٹ سائڈ آر آلسو کنگروینٹ. کس کے اپوزٹ سائڈ؟ اس اینگلز کے، ان دو اینگلز کے، اینگل بی اور اینگل سی کے. اینگل بی کا اپوزٹ سائڈ اے سی ہے اور اینگل سی کا اپوزٹ سائڈ اے بی ہے. اب اس کے بعد کنسٹرکشن میں آتا ہے. کنسٹرکشن میں آنا ہے کہ کنسٹرکشن میں کیا لکھنا ہے. کنسٹرکشن فگر میں اپنے آپ سے کسی چیز کو ایڈ کرنا ہے، یا لائن ڈرا کرنا ہے، یا ایک اینگل کو ڈرا کرنا ہے. تو اگر میں اس طرح کروں کہ یہ میرے پاس اینگل اے ہے، اس کو میں بائیسیکٹ کروں، تو میں نے اینگل اے کو بائیسیکٹ کر دیا، یہ بائیسیکٹ ہو گیا، ہمارے پاس اینگل 1 اور اینگل 2 بن گیا، اور ادھر بی سی کو اس لائن نے ٹچ کر دیا تو وہ ڈی بن گیا. تو اس کو میں کس طرح لکھوں گا؟ میں اس کو اس طرح لکھوں گا کہ بائیسیکٹ اینگل اے. اس نے کیا کر دیا، جب میں نے اینگل اے کو بائیسیکٹ کر دیا تو کیا کر دیا اس نے، وچ
टच या विच कट BC लाइन, उसने BC लाइन को कट कर दिया एक पॉइंट पे, 8 पॉइंट D पे। तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ की तरफ आना है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्टेटमेंट और दूसरा है रीज़न। तो अगर फिगर की तरफ आ जाऊँ मैं, तो इसमें दो ट्राइंगल बन जाएगा। एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है ACD। उसका मैं मुआज़ना करूँगा, करस्पॉन्डेंस करूँगा और AB और AC को प्रूव करूँगा। तो मैंने ट्राइंगल ABD को लेना है, ट्राइंगल ABD 1 करस्पॉन्डेंस, ट्राइंगल ACD, इन दोनों का मैं मुआज़ना करूँगा। अब दो ट्राइंगल्स को इक्वल या कंग्रुएंट करने के लिए 3 स्टेप की ज़रूरत है। 2 एंगल्स या एक साइड की, या 2 साइड एक एंगल्स की, या 3 साइड्स की। तो अब मैं गिवन की तरफ जाऊंगा कि गिवन में मैंने कौन सी चीज़ लिखा है कि दोनों कंग्रुएंट है। तो एक है एंगल B कंग्रुएंट टू एंगल C। अब मैं रीज़न बताऊंगा कि रीज़न में क्या लिखूं इसके सामने। तो रीज़न में वो कहाँ पे मौजूद है, एंगल B और एंगल C का कंग्रुएंट वो गिवन में मौजूद है। तो मैंने रीज़न में गिवन लिखना है। इसके बाद एक और चीज़, तो अब कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बता दिया कि मैंने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। तो उसके बाइसेक्शन से अगर फिगर की तरफ आ जाए, तो उस एंगल A की बाइसेक्शन ने हमारे पास दो एंगल दिए, एक है एंगल 1 और एक है एंगल 2। एंगल 1 जो है वो ट्राइंगल ABD के अंदर है और एंगल 2 जो है वो ट्राइंगल ACD के अंदर है। तो दोनों कंग्रुएंट होगा, क्योंकि बाइसेक्शन जब ड्रा होगा तो वो दो चीज़ों को, मतलब एक चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, उसने एक एंगल दिया है 1 और दूसरा एंगल दिया है एंगल 2। तो वो कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल है। इसके बाद दो एंगल तो हमारे पास आ गए। अब एक चीज़ की ज़रूरत है, एक स्टेप की ज़रूरत है। तो इसमें मैं अगर फिगर की तरफ आ जाऊं, तो फिगर में मेरे पास AD लाइन जो है, लाइन AD वो दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि AD कंग्रुएंट टू AD, वो दोनों ट्राइंगलों में क्या है, कॉमन है। अब इसके बाद ये है कि 3 चीज़ें आ गए, बस हमने ये लिखना है कि देयरफॉर ट्राइंगल ABD वो कंग्रुएंट है ट्राइंगल ACD का। क्यों? क्योंकि एंगल साइड एक ट्राइंगल का कंग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल के एंगल साइड का। रीज़न में ये लिखना है, ट्राइंगल ABD का एंगल है और ये भी ट्राइंगल ABD का एंगल है और ये साइड है। तो दूसरी तरफ ये ट्राइंगल ACD का एंगल है, ये भी इसका एंगल है और ये साइड है। तो इसी वजह से एंगल साइड कंग्रुएंट है एंगल साइड। ये दो ट्राइंगल किस वजह से कंग्रुएंट है, इसी वजह से इक्वल है, कंग्रुएंट है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड और दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड का कंग्रुएंट है, इसी वजह से। तो लास्ट में लिखना है कि AB कंग्रुएंट है
اے سی کا، تو یہ ہوگا ہمارا فروٹ. اس کو ہم نے پروو کر دیا. اس کے بعد ہم نے آنا ہے کچھ ایم سی کیوز کی طرف. ایم سی کیوز یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس آ جائے کہ ایکس پاور 0 ہے ہمارے پاس، تو یہ کس چیز کا ایکول ہے؟ تو اینی تھنگ پاور 0، جس کا بھی پاور 0 آ جائے، جس نمبر کا یا جس ویریبل کا، تو اس کا آنسر ہوگا 1. اس کے بعد ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہے ایڈیٹیو آئیڈینٹی. اب ایڈیٹیو آئیڈینٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 0 ہے. 0 اس لیے ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے کہ اگر 0 کے پاس جو بھی پلس ہو جائے تو وہی نمبر آتا ہے. جس طرح 0 + 1 تو ہمارے پاس 1 آتا ہے. اگر آ جائے 0 + a تو ہمارے پاس a آ جائے گا. اس طریقے سے ایک اور ہے. تو اگر آ جائے کہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی کیا ہے ایم سی کیوز میں، تو ہمارے پاس 0 ہے. اس کے بعد ایڈیٹیو انورس. اب ایڈیٹیو انورس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ اگر میرے پاس ایک نمبر ہے 3، تو اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا؟ تو اس کا سائن چینج کرنا ہے، تو وہی اس کا ایڈیٹیو انورس ہوگا. ادھر میرے پاس 3 ہے، تو 3 کا ایڈیٹیو انورس ہوگا -3. اسی وجہ سے کہ اس سے ایڈیٹیو آئیڈینٹی آ جائے 3 - 3 سے کیا آتا ہے؟ 0. تو ایڈیٹیو انورس ایک نمبر کا اپوزٹ سائن والا نمبر ہوگا. فار ایگزامپل میرے پاس آ جائے -5، تو -5 کا ایڈیٹیو انورس ہے +5. تو اسی طریقے سے کہ اگر ایک ایم سی کیوز آ جائے کہ فلاں نمبر کا ایڈیٹیو انورس کیا ہے، تو اس کا آپ لوگوں نے سائن چینج کرنا ہے. اگر وہ 1 ہے تو پھر ایڈیٹیو انورس -1 ہوگا. اگر وہ -10 ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس +10 ہوگا. تو اسی طریقے سے ایڈیٹیو انورس کو پہچاننا ہے. اس کے بعد ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، کہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی. تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کی پہچان کیا ہے؟ اس کو آپ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی؟ تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کا پہچان یہ ہے، تو وہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 1 ہے. 1 اس لیے 1 ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے، ملٹیپلیکیٹیو انورس اگر میرے پاس ایک نمبر ہے 2، تو اس کے ساتھ ایسے نمبر ملٹیپلائی کرنا ہے کہ آنسر 1 آ جائے. تو ملٹیپلیکیٹیو انورس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ملٹیپلیکیٹیو انورس میں ہم نے اس نمبر کو 1// کی فارم میں لکھنا ہے. اس نمبر کو، جو نمبر آپ کو دیا ہوگا، فار ایگزامپل میں نے 2 لیا ہے، تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا 1/2. اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے
تو اس سے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی آ جائے گا، مطلب 1 آ جائے گا. تو اسی وجہ سے ملٹیپلیکیٹیو انورس ایک نمبر کا 1 اوور فارم والا نمبر ہوگا، وہ والا نمبر. اس طرح 2 ہے تو ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کا 1/2 ہے، تو 2 ملٹیپلائی بائی 1 اوور 2 سے آتا ہے 1. تو اسی طریقے سے اب ایک پراپرٹی ہے ہمارے پاس، کلوجر پراپرٹی. کلوجر پراپرٹی. اب کلوجر پراپرٹی میں کیا ہے؟ کلوجر پراپرٹی میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک سیٹ ہے، سیٹ آف نیچرل نمبر 1 2 3 up to so on. اب اگر میں اس سے 2 نمبرز لوں، فار ایگزامپل ایک 2 ہے اور ایک 3 ہے، کلوجر پراپرٹی آف ایڈیشن کی کلوجر پراپرٹی. میں نے 2 نمبرز لیے ہیں 2 اور 3، اب اس کو ایڈ کرنا ہے 2 + 3، تو اس سے آ جائے گا 5، اس سے آ جائے گا 5. اب کلوجر پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سیٹ سے 2 نمبرز اٹھانا ہے، اور اس سے جو بھی آنسر آ جائے تو وہ آنسر جو ہے وہ اس سیٹ میں موجود ہوگا، اس کو کلوجر پراپرٹی کہتے ہیں. اب میں نے 2 نمبرز لیے نیچرل نمبر سے، یہ نیچرل نمبر کا سیٹ ہے، میں نے 2 لیا اور 3 لیا، دونوں کو میں نے پلس کر دیا تو میرے پاس 5 آیا. تو 5 بلانگس ٹو نیچرل نمبر، اور 5 جو ہے وہ نیچرل نمبر سے بلانگ کرے گا، تو اسی وجہ سے یہ کلوجر پراپرٹی آف ایڈیشن ہے. اسی طریقے سے کلوجر پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن کا کس طرح ہوگا؟ میں نے ایک نمبر، وہی 2 نمبر جو میں نے لیے ہیں 2 اور 3، تو اس کو ملٹیپلائی کرے، جو بھی آ جائے اس سے تو وہ اس نیچرل نمبر کی سیٹ سے بلانگ کرے گا. 2 × 3، تو اس سے آ جائے گا 2 3 6، تو 6 جو ہے وہ بلانگ کرے گا نیچرل نمبر سے، تو اس کو کہتے ہیں کلوجر پراپرٹی. اس کے بعد ہے ریفلیکسیو پراپرٹی. ریفلیکسیو پراپرٹی میں یہ ہے کہ ایک نمبر آپ نے لیا تو وہی نمبر اپنے آپ کا ایکول ہوگا، تو اس کو ریفلیکسیو پراپرٹی ہے. فار ایگزامپل میں نے اے لیا تو اے کا ایکول ہوگا، تو یہ ہے ریفلیکسیو پراپرٹی. اور اس کے بعد ہے سیمیٹرک پراپرٹی. سیمیٹرک پراپرٹی میں 2 نمبر ہے، اگر آپ لوگ 2 نمبر لے تو وہ ایک دوسرے کا ایکول ہوگا. اگر میں لوں A = B تو وہ اس طرح بن جائے گا B = A، تو یہ سیمیٹرک پراپرٹی ہے. اس کے بعد ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی. ٹرانزٹیو پراپرٹی میں 3 نمبرز ہوں گے A B C. اگر A B کا ایکول ہے تو B ہمارے پاس C کا ایکول ہوگا. اگر A B کا ایکول ہے، B C کا ایکول ہے، تو میں اس طرح لکھوں گا کہ A C کا ایکول ہے. تو یہ ٹرانزٹیو پراپرٹی ہے. A = B، B = C اینڈ A = C، تو یہ والا ٹرانزٹیو پراپرٹی ہے.
اس کے بعد کینسلیشن ایڈیشن پراپرٹی، اگر دو نمبر ہے ایڈیشن پراپرٹی، اگر ہمارے پاس دو نمبر ہے اے از اکول ٹو بی، تو اس کے ساتھ ایک نمبرس کو ایڈ کرے، سی کو ایڈ کرے جنرل، یا بی کو ایڈ ڈی کو ایڈ کرے، تو ڈی کو ایڈ کرے تو دونوں طرف ایڈ ہوگا اے پلس ڈی از اکول ٹو بی پلس ڈی، یہ ایڈیشن پراپرٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینسلیشن پراپرٹی، کینسلیشن تو کینسلیشن پراپرٹی ایڈیشن کا اپوزٹ ہے۔ اگر میرے پاس بی پلس ڈی ہے اور سی پلس ڈی ہے تو ڈی اور ڈی کینسل ہوگا، آ جائے گا بی از اکول ٹو سی، تو یہ تھا کینسلیشن پراپرٹی۔ اب اس کے بعد کچھ پراپرٹی ہیں کاموٹیٹیو پراپرٹی۔ کاموٹیٹیو پراپرٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کاموٹیٹیو پراپرٹی میں دو نمبرز ہوں گے، فار ایگزامپل میرے پاس اگر آ جائے ایک 2 اور دوسرا آ جائے 3، تو اس کو اس طرح لکھنا ہے کہ 2 + 3 از اکول ٹو 3 + 2، یہ کاموٹیٹیو پراپرٹی ہے۔ اگر اس طرح جنرل لکھیں گے اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے، تو یہ ہے کاموٹیٹیو پراپرٹی۔ اس کے بعد یہ کاموٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن ہے، کاموٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن۔ اب کاموٹیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن، تو ملٹیپلیکیشن میں اس طرح ہوگا کہ اے بی از اکول ٹو بی اے، جس طرح اگر نمبرز ملیں گے 2 × 3 از اکول ٹو 3 × 2، تو یہ ہے کاموٹیٹیو پراپرٹی۔ اس کے بعد آتا ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی، ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ ایسوسیٹیو پراپرٹی میں ہمارے پاس 3 نمبر ہوں گے، ایک اس کو اس طرح لکھنا ہے ایڈیشن والا اے پلس بی پلس سی دونوں طرف، اے پلس بی پلس سی، تو اس سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اے بی کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے اس طرح، بریکٹ اے پلس بی پلس سی، اور اس سائڈ پہ بی اور سی کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے۔ دوسرے سائڈ پہ اے بریکٹ سے باہر ہے اور پہلے سائڈ میں سی بریکٹ سے باہر ہے، تو یہ ایڈیشن کا تھا۔ اور ملٹیپلیکیشن کا بھی اس طرح ہوگا، اے بی سی اس طرح لکھو اور اے بی سی اس طرح لکھو۔ آپ پہلی بریکٹ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اے بی کو بریکٹ کے اندر کرو اور دوسرے سائڈ پہ بی سی کو بریکٹ کے اندر کرو، تو یہ ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائے ایک اور پراپرٹی ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن۔
ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن، اس میں بھی تین ٹرمز ہوں گے، تین الفابیٹس ہوں گے. اس کو اس طرح لکھنا ہے کہ اے ملٹیپلائی، یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن، اور بی پلس سی اور ایڈیشن، اس طرح. تو اے ملٹیپلائی بی پلس سی، تو یہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن. اب بی اور سی کے درمیان ایڈیشن ہے، تو اس کو اس طرح لکھیں گے کہ اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائی کرے اس سائڈ پہ، تو یہ بن جائے گا اے بی پلس، اور اے کو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو یہ بن جائے گا اے سی. تو یہ تھا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن. اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن بھی ہے. اے ملٹیپلائی بریکٹ بی مائنس سی، تو اس کو ہم اس طرح ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن، تو یہ بن جائے گا اے بی، اے کو میں نے بی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا، اے بی بن گیا، مائنس اپنی جگہ پر، اور اے کو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو یہ بن جائے گا اے سی. اب کچھ فارمولے رہ گئے تھے. فارمولہ نمبر 4 جو ہے اے پلس بی ہول اسکوائر پلس اے مائنس بی ہول اسکوائر کا ایڈیشن ہے. پہلا تو یہ فارمولہ تھا کہ اے پلس بی ہول اسکوائر از ایکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab، اور دوسرا فارمولہ یہ تھا کہ اے مائنس بی ہول اسکوائر از ایکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر مائنس 2ab. اب یہ والا فارمولہ جو میں بن رہا ہوں تو وہ فارمولہ نمبر 1 اور فارمولہ نمبر 2 کے درمیان ایڈیشن ہے، تو وہ ایکول ہوگا 2 انٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا، 2 انٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا. اب اس کا پروف کیسے ہے؟ اس کو کھول لے فارمولے نمبر 1 کو، اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab، یہ والا فارمولہ ہے پلس بی ہول اسکوائر اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab. اس کے بعد یہ پلس ہے بریکٹ کے درمیان والا، اور اے مائنس بی ہول اسکوائر کس چیز کا ایکول ہے؟ وہ ایکول ہے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر مائنس 2ab کا. اب ادھر دیکھنا ہے کہ 2ab اور مائنس 2ab ایک دوسرے کو کینسل کرے گا، ختم کرے گا. اب اے اسکوائر اور پلس اے اسکوائر ایڈیشن میں اگر بیس سیم آ جائے تو ہم کوفیشن کو ایڈ کریں گے. ادھر اے اسکوائر کے ساتھ 1 ہے، ادھر بھی 1 ہے، تو اس سے آ جائے گا 2a اسکوائر. ایک دفعہ اے اسکوائر اور دوسری دفعہ اے اسکوائر، تو اس سے آ جائے گا 2a اسکوائر پلس. اب اسی طریقے سے بی اسکوائر پلس بی اسکوائر، یعنی 2 دفعہ بی اسکوائر ہے تو اس کا کوفیشنٹ ایڈ کرنا ہے، اس سے آ جائے گا 2b اسکوائر. اب آر ایچ ایس کو پروو کرنا ہے، تو آر ایچ ایس میں 2 بریکٹ سے باہر ہے، تو ان دونوں میں سے 2 کامن لینا ہے. 2 کو کامن لے، 2 انٹو بریکٹ میں رہ جائے گا اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از ایکول ٹو آر ایچ ایس. میں نے اے پلس بی ہول اسکوائر پلس اے مائنس بی ہول اسکوائر لیا، وہ ایکول ہے 2 انٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا. تو میں نے ایل ایچ ایس لیا، ایل ایچ ایس میں پہلا والا فارمولہ ہے اے پلس بی ہول اسکوائر، اس کو میں نے کھول لیا، اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab پلس اپنی جگہ پر
اور دوسرا فارمولہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر مائنس 2ab، تو پلس 2ab اور مائنس 2ab ایک دوسرے کو کینسل کر دیا ایک دوسرے کو. اے اسکوائر سے 2a اسکوائر آیا اور بی اسکوائر سے 2b اسکوائر آیا، تو 2 کو کامن لیا، اے اسکوائر 2 انٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر، تو آر ایچ ایس میں ادھر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پروف صحیح ہے. تو والسلام، بس یہ کچھ ایم سی کیوز تھے.